السلام علیکم بچوں، آج ہم اردو قواعد میں فعل، فاعل اور مفعول کے بارے میں پڑھیں گے۔ فعل یعنی اسے ہم انگلش میں ورب کہتے ہیں، فاعل یعنی انگلش میں سبجیکٹ اور مفعول جسے ہم انگلش میں آبجیکٹ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے فعل کی تعریف دیکھتے ہیں۔ کسی بھی کام یا عمل کا ہونا یا کرنا فعل کہلاتا ہے، جنہیں انگلش میں ہم ایکشن ورڈز کہتے ہیں۔ اب فاعل کی تعریف دیکھتے ہیں۔ کسی بھی فعل کو کرنے والا فاعل کہلاتا ہے، جسے انگلش میں ہم سبجیکٹ کہتے ہیں۔ اب مفعول، جس پر کام ہو رہا ہے وہ مفعول کہلاتا ہے، جسے ہم انگلش میں آبجیکٹ کہتے ہیں۔ اب ہم عملی سرگرمی کے ذریعے مشق کریں گے۔ آئیے یہ الفاظ دیکھتے ہیں۔ احمد خط لکھا۔ ان الفاظ کی مدد سے ہم ایک جملہ بنائیں گے، جیسے احمد نے خط لکھا۔ احمد جو کہ کام کرنے والا ہے اسے فاعل کہیں گے۔ خط جس پر کام ہو رہا ہے اسے مفعول کہیں گے۔ لکھا جو کام ہو رہا ہو اسے فعل کہیں گے۔ اب دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ امی کھانا پکا رہی۔ اب ان الفاظ کی مدد سے ایک جملہ بنائیں گے۔ امی کھانا پکا رہی ہیں۔ اب امی جو کام کر رہی ہیں انہیں فاعل کہیں گے۔ کھانا جس پر کام ہو رہا ہے اسے مفعول کہیں گے۔ پکا رہی ہیں کیا ہوگا؟ جی ہاں، یہ ایک کام ہے جو ہو رہا ہے تو یہ فعل کہلائے گا۔ اب اگلی مثال دیکھتے ہیں۔ صبا کتاب پڑھ رہی۔ اب جملہ کیا بنا ان الفاظ سے؟ صبا کتاب پڑھ رہی ہے۔ یہاں پر فاعل کیا ہے؟ جی بالکل، صبا۔ اب بتائیے کہ کتاب کیا ہوگی؟ جی ہاں، کتاب مفعول ہے کیونکہ اس پر کام ہو رہا ہے، یعنی صبا کتاب کو پڑھ رہی ہے، اور پڑھ رہی ہے ایک کام ہے جو اس جملے میں کیا جا رہا ہے، اس لیے اسے فعل کہیں گے۔ اب یہ مثال دیکھیے۔ بطخ پانی تیر رہی۔ اب ہم ان الفاظ کی مدد سے جملہ بنائیں گے۔ بطخ پانی پر تیر رہی ہے۔ اب یہاں پر بطخ فاعل ہے، پانی مفعول ہے اور تیر رہی ہے فعل ہوگا۔ امید ہے بچوں کہ آپ کو ان مثالوں کے ذریعے فعل، فاعل اور مفعول سمجھ آ گئے ہوں گے۔ شکریہ۔